السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تمام والدین آپ لوگوں کے لیے فرض ہے کہ اپنے بچوں کو آپ قرآن پاک صحیح طریقے سے سکھلائیں۔ ایک والدین سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ آن لائن کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سنائیں کس کو؟ سیکھ تو لیا، ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے مشق کی، ہم نے سنا، ہم نے سیکھ لیا، لیکن آگے ہم سنائیں کس کو جو ہمیں بتائے کہ آیا آپ کا یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہوا؟ تو برائے مہربانی اپنے آس پاس کہیں سے بھی آپ اچھا استاد، اچھی استانی تلاش کریں اور ان کے پاس جائیے اور سنائیے کہ آیا ہمارے یہ حرف ٹھیک ہو گئے، یہ ہماری غلطیاں ٹھیک ہو گئیں، پھر ہی یہ پڑھنے کا فائدہ ہے۔ گھر بیٹھے آپ لوگ قرآن پاک اس طرح نہیں سیکھ سکتے، کسی کو سنائیں گے تو ہمیں پھر ہی پتہ چلے گا۔ دیکھیں والدین، ہم لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بہت اچھا بن جائیں، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، ایسا کام کر جائیں کہ ان کی اچھا ان کا گزر بسر اچھا ہو جائے، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو لیکن اصل جو ہماری زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنا قرآن پاک ٹھیک کریں۔ ہمارے قرآن پاک ٹھیک کریں گے تو پھر ہماری نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم کوشش کر نہیں رہے، میں پھر مزید آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کوشش کریں، ٹائم نکالیں۔ دیکھیں آپ لوگ جو سیکھ چکے ہیں، جنہوں نے سیکھ لیا ہے، وہ سن لیا کریں۔ یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ اس کا سننے میں بھی آپ لوگوں کو اجر ملتا ہے، بار بار سنیں۔ یہ قرآن پاک تو ایک ایسی کتاب ہے میرے پیارے اللہ کی کہ اس کو ہم سنیں، اس کو ہم دیکھیں، اس کو ہم اپنے پاس رکھیں، اس کو چھوئیں، ہر طریقے سے ہم ثواب کما سکتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ ہم اس کو 1000 بار بھی پڑھیں تو ہمارا ہر بار پڑھنے کا مزہ الگ ہی ہے، ہر بار دیکھنے کا مزہ الگ ہی ہے۔ تو یہ زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں سکون لینے کے لیے ہمارے پاس بھیجا ہے قرآن پاک۔ کہتے ہیں نا کہ دلوں کا سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا، اپنے قرآن میں رکھا ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل پیش آ جائے تو قرآن پاک کو سینے سے لگائیے اور اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور سکون آئے گا۔ تو اپنے بچوں کو پڑھائیے، ان کو تلفظ ٹھیک کروائیے۔ دیکھیں میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ تک ٹھیک سے پہنچاؤں، تو آپ لوگ بھی آگے کوشش جاری رکھیں۔ آپ کے ذریعے کوئی سیکھ جائے گا تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے کسی نے سیکھا ہمارے کام آ جائے۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آج ہم اپنا سبق دہراتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی تختی ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی، آج ہم انشاءاللہ دوسری تختی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیم جیسے ہم نے پہلی تختی میں حروف ادا کیے تھے، اس میں ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ سا، نون، یا، با، الف، نون، الف۔ ایک بات اور بھی آپ سے عرض کرتی چلی جاؤں کہ جن کو تو آتا ہے وہ پریشان ہوں گے کہ بار بار ہمیں دہرائی کروا رہے ہیں۔ دیکھیں جن کو نہیں آتا یہ ان کے لیے ہے تاکہ وہ بار بار دہرائیں۔ ہم لوگوں نے سال ہر سال لگائے ہیں یہ سیکھنے میں، تو اگر آپ لوگوں کو آتا ہے آپ سنیں، پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ یہ تو اتنا آسان ہے، ہم کوئی سلائی سیکھتے ہیں، کوئی کھانا پکانا سیکھتے ہیں، ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں آپ سنتے جائیے، آپ کو کانوں سے سننا ہے، آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ ان کے لیے بار بار دہرائی کروا رہی ہوں تاکہ جن کو نہیں آتا، جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، شروع سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ سا، نون، یا، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف، با، سین،
یاسین نون سین تاسین ساسین ساجیم تاہا. پھر سے دہرائیے. ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا ہا